بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم نوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حکیم نوید۔ ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کو روغن بادام بنانے کا طریقہ اور روغن بادام کو کن کن بیماریوں میں کس طرح استعمال کیا جاتا ہے انشاءاللہ یہ بھی بتاؤں گا۔ تو اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو چلتے ہیں نسخے کی طرف۔ دوستو، یہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں بادام، ثابت بادام ہے، یہ دیسی بادام۔ ان کا بادام روغن بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ نے 2 کلو ثابت بادام لے لینے ہیں اس طرح کے، اور ان کو کوٹ کر اس سے ایک مغز نکلتا ہے جو اس شکل کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو اس کا مغز گری نکلے گا اس کو آپ نے پانی میں بھگو دینا ہے۔ 2 کلو مغز بادام سے ثابت بادام 2 کلو سے آدھا کلو مغز بادام نکلے گا، تو آدھا کلو مغز بادام کو آپ نے پانی میں بھگو کے رکھ دینا ہے۔ 6 سے 7 گھنٹے تک پانی میں بھگو کر رکھیں۔ اس کے بعد اس کو نکال کر اوپر والا جو چھلکا ہوتا ہے اس کو اتار لیں، اور مٹی کا ایک روغنی برتن لے لیں جس میں آپ اس کو پیس سکیں۔ مٹی کا بڑا سا برتن روغنی لے کے اس میں جو آپ کے پاس مغز بادام ہوں گے بغیر چھلکے والے ان کو پیسنا شروع کر دیں گے۔ کم از کم 6 سے 7 گھنٹے تک اس کی جو ہے پسوائی کریں گے۔ رگڑنے کے بعد جو بھی معجون کی شکل کا مواد جمع ہو جائے گا آپ کے پاس، اس کو مٹی کے روغنی برتن کے کنارے کے ساتھ چمیٹ کے رکھ دیں گے، اور یہ خیال رکھنا ہے کہ جب آپ اس کو کنارے کے ساتھ لگائیں گے تو اس وقت سورج نکل رہا ہوگا یا سورج کی طرف اس کو منہ کر کے رکھ دیں گے۔ کم از کم 3 سے 4 گھنٹے جب وہ دھوپ میں پڑا رہے گا تو اوپر جو آپ نے کنارے کے ساتھ یہ مغز بادام کا جو مواد ہوگا وہ سمیٹ کر رکھا ہوا ہوگا، اس میں سے انشاءاللہ بادام روغن نیچے کی طرف الگ ہوتا چلا جائے گا۔ یہ ہے دیسی طریقہ بادام روغن بنانے کا۔ اس کے علاوہ مارکیٹ میں بہت سے اور بھی طریقے ہیں، جس طرح وہ پریس والا ہوتا ہے معاملہ، جیک کی صورت میں وہ مغز بادام جو ہے وہ پریس کے اندر اس کو رکھ کے جیک کی شکل میں اس کو وہ کلوز کرتے ہیں اور نیچے سے بادام روغن نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ بہرحال جو میں نے پہلے طریقہ آپ کو بتایا وہ بہت ہی کارآمد اور پر تاثیر نسخہ ہے۔ جو طریقہ ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے۔ تو دوستو، اس کا جو فائدہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ ایسے مریض جن کو جسمانی لاغری ہو، بہت زیادہ کمزوری محسوس کرتے ہوں، ہر وقت پنڈلیوں میں درد رہتا ہو، جوڑوں میں درد ہو اور پٹھوں کی اعصابی کمزوری ہو، اس میں بادام روغن استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدھا چمچ صبح اور آدھا چمچ شام کو کھانا کھانے کے بعد نیم گرم دودھ کا 1 گلاس اس میں آدھا چمچ مکس کر کے استعمال کروایا جائے۔ تو طب کے لحاظ سے بادام کے اندر وٹامن اے، بی اور سی پائے جاتے ہیں، اور یہ کیلشیم کا بہت بڑا مرکب ہے۔ بادام جو ہے اس کا کھانے کا مقدار جو ہے وہ 7 دانہ سے 11 دانہ تک روزانہ کا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بادام روغن کا جو استعمال ہے وہ دل کے مریض کے لیے بہت ہی کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ دل کے وال بند ہوں یا دل کی کمزوری ہو تو اس کے لیے مریض کو چاہیے کہ 7 قطرے صبح اور 7 قطرے شام باہمراہ نیم گرم دودھ استعمال کیا جائے۔ دل کو طاقت دینے کے لیے انتہائی کارآمد اور بہت ہی مفید چیز ہوتی ہے بادام روغن۔ تو اس کے علاوہ بادام روغن جو ہے یہ قبض کے لیے انتہائی اعلیٰ درجے کا مسل ہوتا ہے۔ اس کو قبض کے دوران استعمال کرنے کے لیے نیم گرم پانی 1 گلاس
اور 1 चुटकी नमक उसमें भी मिक्स करें पानी के अंदर, और 1 चम्मच जो है वो बादाम रोगन मिक्स करके इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ऐसे मरीज़ जिनको दायमी कब्ज़ का मसला होता है वो रोज़ाना इतनी खुराक इस्तेमाल करने से उनका दायमी कब्ज़ भी अल्लाह के हुक्म से दूर हो जाएगा। तो इसके अलावा दोस्तों ये सर की खुश्की, दिमागी कमज़ोरी और जिल्द में आतशक का जो मसला होता है, बहुत ज़्यादा सोज़श हो जाती है, उसके ऊपर भी इसका मसाज करने से आतशक का मसला भी अल्लाह के हुक्म से दूर हो जाता है। और सबसे जो अहम मसला है बादाम रोगन को इस्तेमाल करने का, ये आप सिर्फ़ अद्वियाती तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ना कि इसको एक खुराकी तौर पे आपने इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना भी सोए हज़म का बाइस बनता है, यानी हाजमा को सुस्त करने का बाइस बनता है। ये सिर्फ़ अद्वियाती तौर पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलो आइए देखते हैं, ये जो कंपनी का बादाम रोगन है, इन्होंने इसका जो फ़ायदा लिखा है वो ये है कि दायमी कब्ज़ और आंतों की खुश्की दूर करने के लिए 10 मिलीलीटर 2 चम्मच चाय वाले 1 कप नीम गर्म दूध के हमरा लें, और आसाब की तक़वियत और दिमागी कमज़ोरी के लिए 5 मिलीलीटर 1 चम्मच चाय वाला 1 कप दूध के हमरा लें। बेख्वाबी, नींद का ना आना और सर की खुश्की के लिए सर पर मालिश करें। तो दोस्तों ये मालिश करने के लिए भी इंतहाई अहम चीज़ है। ऐसे बहन भाई जिनके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं या टूटना शुरू हो जाते हैं और जिल्द में सिकरी और खुश्की का डेरा हो जाता है, तो ऐसे लोग बादाम रोगन सुबह और शाम को अच्छी तरह सर पर मालिश करवाएं। इंशाअल्लाह उनकी खुश्की और सिकरी भी दूर हो जाएगी, और बाल जो है कुछ लंबे अरसे के लिए बादाम रोगन इस्तेमाल करने से बाल भी स्याह हो जाते हैं। तो इन्होंने नोट लिखा है, शीरख्वार बच्चों को खुराक और 12 साल तक के बच्चों के लिए खुराक इस्तेमाल करें। तो ये खुराकी तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है। छोटे बच्चों का ज़्यादातर इस्तेमाल ना ही करवाना बेहतर होता है, बल्कि बहुत ज़्यादा कम मिकदार में। तिब के लिहाज से बादाम रोगन का जो मिकदार खुराक है वो 3 माशा से 7 माशा तक है। तो फिर भी जब भी इस्तेमाल किया जाए किसी मुस्तनिद हकीम से इसका मशवरा लेके फिर ही इस्तेमाल करना बेहतर होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक चाहते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।